چندہ 5000 روپے سالانہ ہے، اور وہ بچہ جس نے 5 روپے کے ساتھ اپنے چندے کا آغاز کیا تھا، گزشتہ سال اس کا چندہ 5000 روپے سے زائد تھا. تو ہر عمر کے لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا، ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا، اور روحانی لحاظ سے بھی ان لوگوں نے بہت ترقیات حاصل کی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے، اور ان کی اولادوں نے بھی ان کی قربانیوں کا اتنا پھل کھایا کہ سیری کے مقام تک پہنچ گئے، اور وہ فضل ابھی ختم ہونے میں نہیں آتے. ایک نسل سے تعلق رکھنے والے فضل نہیں ہیں، وہ دوسری نسل میں بھی جاری ہیں، تیسری نسل میں بھی جاری ہیں، اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی لمبا ہو رہا ہے اور وسعت کے لحاظ سے بھی پھیلتا جا رہا ہے. یہ دفتر اول 10 سال تک بلا شرکت غیر جاری رہا، یعنی 1934 سے 1944 تک کوئی اور دفتر اس کا رقیب نہیں تھا. بعد میں بھی جو لوگ شامل ہوئے وہ اسی دفتر میں شامل ہوتے تھے، لیکن 44 میں ایک نئے دفتر کا آغاز ہوا جسے دفتر دوم کہا جاتا ہے. دفتر دوم کے جاری ہونے کے بعد دفتر اول میں داخلے کے رستے بند ہو گئے اور نکلنے کے رستے جاری رہے، یعنی 5000 یا کچھ اس سے زائد چندہ دہندگان جو دفتر اول میں شامل تھے، ان کو اللہ کی تقدیر بلاتی تو رہی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہے، لیکن اس دفتر کی تعداد بڑھانے کے رستے بند تھے، اور اب جس احمدی نے بھی شامل ہونا تھا تحریک جدید میں، اس کے لیے صرف دفتر دوم کا دروازہ کھلا تھا. چنانچہ عظیم الشان قربانیاں کرنے والا یہ گروہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور آج ان میں سے صرف 2000 زندہ باقی ہیں جنہوں نے دفتر اول میں حصہ لیا تھا، اور ان کے چندے کی تعداد جو اس وقت بیان کی گئی، مقدار جو اس وقت تک بیان کی گئی ہے، وہ 1,25,000 ہے، جو میرے نزدیک غلط ہے. میں نے اثر نو چھان بین کے لیے کہا ہے. کیوں غلط ہے اس کی میں وجہ بتاؤں گا. بہرحال اس دفتر کی تعداد جہاں تک زندہ لوگوں کا تعلق ہے یہ 2000 تک پہنچ گئی ہے گر کر، لیکن تحریک جدید نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مرنے کے باوجود بھی چندہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نسلیں ان کی طرف سے دے رہی ہیں. ان کو لسٹ سے خارج کرنے کا کس کو حق ہے؟ اگر ان کا نام تحریک جدید نے لسٹ سے نکال دیا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے. حضرت مسلم موعود کی مثال لیجئے، آپ کا وفات کے وقت 12,000 کچھ سو چندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس وقت جماعت میں سب سے زیادہ چندہ آپ کا تھا، بلکہ جہاں تک میرا علم ہے، ہو سکتا ہے کبھی استثناء بھی ہو گیا ہو، اکثر و بیشتر اگر 100% نہیں تو اکثر و بیشتر سالوں میں آپ کا چندہ ہمیشہ باقی سب جماعت کے انفرادی چندوں سے زیادہ رہا. آپ کے وصال کے بعد آپ کے بچوں نے اپنے پہلے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ جائیداد میں سے، مشترکہ جائیداد کے حساب میں سے سب سے پہلے ہم حضرت مسلم موعود کا یہ چندہ دیا دیتے رہیں گے اور اس چندے میں کمی نہیں آئے گی. اس کے علاوہ بھی بچوں نے اپنے طور پر حضرت مسلم موعود کی طرف سے چندے لکھوائے ہیں جو ادا کرتے ہیں. تو یہ اس رقم میں اضافہ تو ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو جس کا چندہ جاری ہے وہ کس طرح مر سکتا ہے؟ اس لیے دفتر اول کی اثر نو ترتیب کرنی پڑے گی. میری یہ خواہش ہے کہ قیامت تک یہ دفتر جاری رہے، اور جو لوگ ایک دفعہ ایک مثالی خدمت کر چکے ہیں اسلام کی، ان کا نام قیامت تک نہ مٹنے پائے، اور ان کی اولادیں ہمیشہ ان کی طرف سے چندے دیتی رہیں، اور ایک بھی دن ایسا نہ آئے کہ ہم کہیں کہ اس دفتر کا ایک آدمی فوت ہو چکا ہے. خدا کے نزدیک وہ زندہ رہیں اور قربانیوں کے لحاظ سے اس دنیا میں بھی ان کی زندگی کی علامتیں ہمیں نظر آتی رہیں. بس اس نقطۂ نگاہ سے تحریک جدید کو دفتر اول کی اثر نو ترتیب قائم کرنی پڑے گی، اس کو پھر منظم کرنا پڑے گا، اور وہ بچے جو اپنے والدین یا بزرگوں کی طرف سے ادا کر رہے ہیں رقمیں،
وہ مر بھی چکے ہیں تو وہ زندہ شمار ہونے چاہیے جہاں تک تحریک جدید کا تعلق ہے، اور ان کے نام اس فہرست سے نہیں نکالے جائیں گے. بچوں کے چندوں میں سے اتنا کم کر کے اس فہرست میں منتقل کیا جائے جو دفتر اول کی فہرست ہے، اور پھر دوبارہ صحیح صورتحال پیش کی جائے کہ اب کیا شکل بنتی ہے. مجھے امید ہے اور توقع ہے بھاری کہ انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کے بچے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اس دفتر کی چندے کی مقدار کم ہونی شروع ہو جائے. یہ انشاءاللہ تعالی بڑھتی رہے گی. دفتر دوم کا آغاز 1944 میں ہوا، اور اب یہ دفتر 38 سال کا ہے. اس نے بھی ایک عرصہ تک بلا شرکت غیرے چندہ دینے والے وصول کیے. یعنی اگرچہ داخلے کا رستہ دفتر اول کا تو بند ہو چکا تھا، لیکن اس کا جاری رہا، اور 21 سال تک یہ بغیر کسی رقابت کے جماعت کے چندہ دہندگان حاصل کرتا رہا. کچھ ان میں سے جاتے بھی رہے، خدا کے حضور پیش ہوتے رہے، لیکن زیادہ تعداد اندر آنے والوں کی تھی. یہاں تک کہ 1965 میں اس دفتر کو بند کر دیا گیا. یعنی ان معنوں میں کہ اس کے رستے داخلے کے بند ہو گئے، ویسے یہ دفتر جاری ہے. اور دفتر سوم کا آغاز ہوا. اس وقت تک ان کے چندہ دہندگان کی جو تعداد تھی وہ تو میرے سامنے نہیں آئی، لیکن اس وقت کم ہونے کے باوجود اس عرصے میں جو 17 سال کا عرصہ ہے لازماً ایک بڑی تعداد فوت ہو گئی ہوگی، مگر کم ہونے کے باوجود اس وقت ان کی تعداد 18,500 کے لگ بھگ ہے، یا 18,600 کے قریب ہے. اور ان کا اجتماعی چندہ 15 لاکھ سے زائد اور 16 لاکھ سے کچھ کم، یعنی 15 اور 16 کے درمیان ہے. اس دفتر والوں کو بھی میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جو دوست فوت ہو چکے ہیں، دفتر دوم کی آئندہ نسلیں ان کے نام کو زندہ رکھنے کی خاطر یہ عہد کریں کہ کوئی فوت شدہ اس لسٹ سے غائب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ان کی قربانیاں جاری رہیں گی تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے نزدیک وہ فعال شکل میں زندہ نظر آئیں. یعنی ایک تو زندگی ہے ہی جو خدا کے حضور نیک لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن نیک اعمال کی صورت میں اگر بعد میں ان کی طرف سے قربانیاں جاری رکھی جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ سچی خبر دینے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، کہ ان کی قربانیاں وہ نیک لوگ جو نیک کام کرتے ہوئے فوت ہو جائیں، اگر ان کی نیکیوں کو اولاد جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے. اس لحاظ سے میرا مطلب ہے کہ وہ عملاً بھی اس دنیا کی فعال زندگی میں بھی زندہ رکھے جائیں. تیسرے دفتر کو قائم ہوئے آج 17 سال ہو چکے ہیں، اور اس 17 سال کے دور میں اس دفتر میں جتنے شامل ہونے چاہیے تھے اس کے مقابل پر بہت کم شامل ہوئے ہیں. یعنی صرف 5,000 مشکل سے پہنچے ہیں. حالانکہ دفتر اول کے وقت جماعت کی جو تعداد تھی اور بچے پیدا ہونے کی جو رفتار تھی اس تعداد کے مقابل پر، اس کے لحاظ سے 10 سال کے اندر اندر 5,000 کی تعداد کو حاصل کر لینا، اور اب جبکہ خدا کے فضل سے بہت عظیم الشان پھیلاؤ ہو چکا ہے جماعت کا، اور جتنے روزانہ نام مجھے رکھنے پڑتے ہیں بچوں کے وہی اتنے ہیں خدا کے فضل کے ساتھ کہ اب تک 5,000 کیا اگر 30-40 ہزار بھی ہو جاتی ہے تعداد تو مجھے تعجب نہ ہوتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دفتر سوم کی طرف غفلت کی گئی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ منتظمین کا بھی قصور ہو سکتا ہے ہمارا بحیثیت جماعت یہ قصور ہو کہ ہم نے آئندہ نسلوں کی صحیح تربیت نہیں کی. تربیت کے لیے یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے کہ بچوں سے بہت بچپن ہی سے چندہ لینا شروع کرو.
ان کو کچھ دو ہفتہ وار یا ماہانہ، اور پھر ان سے کچھ خدا کے نام پر لو اور ان کو بتاؤ کہ ہم کس غرض سے یہ لے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت ہی وسیع گنجائش موجود ہے دفتر سوم کے لیے، اور یہ گنجائش پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان سے بہت بڑھ کر غیر ممالک میں ہے، کیونکہ غیر ممالک کا چندہ عام اور چندہ وسیعت اس وقت پاکستان کے چندہ عام اور چندہ وسیعت سے دگنے سے بھی زائد ہے، لیکن چندہ تحریک جدید ان کا تقریباً نصف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 4 گنا کی گنجائش موجود ہے۔ حالانکہ چندہ عام اور چندہ وسیعت میں بھی ابھی بہت گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں تیزی کے ساتھ شرح باشرہ دینے کی طرف آ رہی ہیں،